جی ہاں، ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، کہیں پر تیز تو کہیں پر ہلکی بارش اور کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا بھی سامنا ہے۔ آگے مزید بارشیں ہوں گی یا نہیں، موسم کا احوال ہم ضرور جانیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں روزینہ علی اور یہاں پر آج ہم آئے ہیں محکمہ موسمیات میں، جہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان ورک صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے کہ ابھی جو حالیہ سپیل چل رہا تھا، کیا یہ نکل چکا ہے؟ بارشوں کا سلسلہ کمزور پڑ گیا؟ کیا ہو گیا؟ اسلام آباد میں تو آج ویسے بہت تیز دھوپ ہے، تو اوورآل کیا ہے موسم کی صورتحال؟ دیکھیں، جو اگلے 24 سے 48 گھنٹے ہیں، اگلے 2 دن آج اور کل کا دن جو ہے، اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ موسم اسی طرح گرم اور مرطوب رہے گا۔ تاہم جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے اس منتھ کے آخر میں 29 اور آن ورڈ آگے جو ہوگا ایک ویدر سپیل جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہوگا، جو کہ ایک ہوا کا کم دباؤ جو ہے بے آف بنگال میں بنا ہوا ہے، اور وہ 2 دن کے بعد جب وہ انڈیا کے دوسرے علاقوں تک آگے بڑھے گا تو اس سے ہمارے پاس جو ہے نمی والی ہوائیں داخل ہوں گی، جس سے کشمیر میں آغاز ہوگا۔ کشمیر میں پہلے بارشیں ہوں گی، اس کے بعد دوسرے علاقوں میں بھی جو بارشیں ہو جائیں گی۔ یعنی موجودہ سلسلہ تو نکل گیا، اب نیا سلسلہ انٹر ہونا ہے 29 جولائی سے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو یہ جو 29 جولائی سے سلسلہ آ رہا ہے، کیا یہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ بارشیں لا سکتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ بے آف بنگال سے وہ آئے گا، ہماری طرف رخ کرے گا، اور پہلے بھی آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ بے آف بنگال سے اگر ہوائیں آتی ہیں، کوئی سلسلہ انٹر ہوتا ہے تو موسم کی شدت بڑھ سکتی ہے، اور ابھی تک ٹچ نہیں کیا تھا۔ تو اب اگر بے آف بنگال سے یہ سلسلہ آ رہا ہے تو اس کی شدت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہوا کا کم دباؤ ہے یہ تو ہے انڈیا کے پاس، لیکن انڈیا کے علاقوں میں موجود ہے۔ اس سے جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گی۔ یہ بذات خود ابھی جو ہے وہ ادھر موو نہیں کیا، اس کو ہم واچ کر رہے ہیں کہ یہ اس کی کس طرح کی سچویشن ہوتی ہے۔ تاہم جو ہمارے پاس 29 سے جو ہے نمی آنا شروع ہو جائے گی، جس سے بارشوں کا آغاز ہو جائے گا، اور پھر جو اگست کا پہلا ہفتہ ہوگا اس میں ہمارے پاس موسلادھار بارشیں اور بعض علاقوں میں شدید بارشیں جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، بلائی علاقوں میں بھی اور بعض جنوبی علاقوں میں بھی۔ اس میں جو ہمارے پاس علاقے شامل ہوں گے، پنجاب کے بیشتر علاقے شامل ہوں گے، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے علاقے، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد، راولپنڈی اور خطہ پٹوہار کے یہ بھی علاقے شامل ہوں گے اس میں۔ اس کے علاوہ جو شمال مشرقی بلوچستان کے علاقے ہوں گے، اس میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ والا جو اسپیل ہوگا یہ پرولونگ کرے گا اور اس میں موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یعنی بالائی علاقوں سے اس کا پراپرلی آغاز ہونے لگا ہے، کشمیر سے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا کو ٹچ کرے گا، اور آگے جو ہے گلگت بلتستان میں بھی یہی سیم صورتحال ہوگی۔ جی، گلگت بلتستان میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو اگست کا پہلا ہفتہ ہوگا اس میں بارشیں ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا، بلوچستان اور سندھ کے بیشتر علاقوں میں کیا صورتحال ہونے والی ہے؟ کیونکہ KPK کا ذکر ہو گیا، پنجاب کا ذکر ہو گیا، لیکن بلوچستان اور سندھ میں کیا کنڈیشنز ہوں گی؟ کوئی بارش ہے اچھی، یا ایسے ہی جو ہے ہلکی پھلکی پھوار کہیں اور باقی موسم گرم ہوگا؟ دیکھیں، کراچی میں تو اب تک کوئی ایسی بہت موسلادھار بارش تو نہیں ہوئی، تاہم پچھلے اسپیل میں کوئی تھوڑی بہت جو ہے نا ہلکی پھلکی بارش ہوئی ہے مختلف علاقوں میں، کہیں 4 کہیں 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ تو آئندہ جو آنے والا اسپیل ہے اگست میں کے پہلے ہفتے میں، جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ والا جو اسپیل ہوگا یہ اوپر پہلے ہوگا پھر وہ نیچے بھی کرے گا، تو اس میں سندھ کے علاقوں میں بھی بارش ہوگی، اور اس کے علاوہ جو شمال مشرقی بلوچستان کے علاقے ہیں، خزار کے علاقے، لسبیلا تک جو ہے نا یہ بارش ہو سکتی ہے، تو اس میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی بارش ہو۔ ٹھیک ہے، تو سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر بالائی علاقے ہیں، یا پھر جو باقی وسطی جنوبی ہیں وہاں پر بھی کچھ ہیں بارشوں کی توقع؟ اس میں جو جنوب مشرقی علاقے ہوں گے سندھ کے، اس میں زیادہ جو ہے نا وہ بارشیں ہوں گی، تھرپارکر اور بدین ٹھٹھا کے جو علاقے ہیں، اس کے علاوہ جو سجاول کے علاقے ہیں، اوپر اگر آ جائیں تو گھوٹکی کے علاقے، گو کہ جو خزار میں بارش ہوگی جو شمال مشرقی بلوچستان کے علاقوں میں ہوگی، وہ دادو تک بھی جا سکتی ہے۔ جی، دادو تک جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو موسلا دھار بارشیں اگر ہوں گی تو یقیناً پھر جو سیلابی صورتحال ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے، تو آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کہاں جا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو انڈس ریور ہے، دریائے سندھ کا جو پانی ہے، یہ تربیلا ڈاؤن سٹریم سے جو نیچے جا رہا ہے، اس میں جو ہے یہ ایز یوزول جو ہے نا یہ بہے گا۔
اب اس میں یہ جو بارش والا سپیل آئے گا یہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو ایسٹرن ریورز ہوں گے ہمارے اس کے جو اپر کیچمنٹس ہیں وہاں پر بارشیں ہوں گی. اس کو جو ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ اگر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر وہ اس کے مطابق ہماری جو فلڈ والا آفس ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو, اس کے مطابق وہ اس کی ایڈوائزری بھی دیتے ہیں. ابھی جو یہ سلسلہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو درمیانے درجے کا سیلاب جو گڈو کے مقام پر ہوگا یہ اپنے فلو کے ساتھ یہ نیچے سکھر میں چلا جائے گا, پھر یہ کوٹری میں چلا جائے گا. پیچھے جو سچویشن ہے کالا باغ, چشمہ یا تونسا میں وہ اتنی ڈینجرس نہیں ہے. یہ جو درمیانے درجے کا سیلاب ہوگا یہ دریا کے بیڈ کے اندر رہے گا, اور جو بیڈ کے اندر جو یا کسی نے ایگریکلچر کی ہوئی ہے یا کسی کی کوئی سیٹلمنٹس ہیں ان کو اثر ہو سکتا ہے, ادروائز باہر جو ہے نا دریا کے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کو کوئی اثر نہیں ہے. موسلا دھار بارشوں سے ہم کیا کہیں کہ کوئی شہری سیلاب کا بھی خطرہ ہے, جس طرح سے ابھی یہ والا جو اسپیل گزرا تھا اس میں اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور, گجرانوالا, گجرات اور کئی علاقوں میں جو اربن فلڈنگ ہے اس کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا. تو آنے والے جو اسپیل ہوگا آنے والا اس میں بھی ایسے ہی کوئی خدشات ہیں؟ دیکھیں آنا جو اگلا سپیل جو آ رہا ہے اس میں بھی موئسچر آئے گا, اور اس میں بھی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بعض علاقوں میں موسلا دھار بارش ہے. جیسا کہ میں نے کہا نا کہ بلائی علاقوں میں اس کا آغاز ہوگا, تو بلائی علاقوں میں جتنے بھی اربن سٹیز ہوں گے, شہری علاقے ہیں, وہاں پر اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے. جی ٹھیک ہے. جولائی کا مہینہ تو تقریباً گزر ہی چکا ہے ورک صاحب, لیکن اگست میں جو بارشیں آ رہی ہیں, چونکہ یہ تو جو اوور آل سیزن ہوتا ہے جولائی سے ستمبر, اس میں ہبس کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اگست میں کیا ہم ایکسپیکٹ کریں گے ٹیمپریچرز کچھ نیچے جائیں گے اور ویدر کوئی اس طرح کا ٹرن لے گا کہ ہبس کی شدت تھوڑی کم رہے گی, بارشیں زیادہ ہوں گی؟ اوور آل اگست کا مہینہ کیسا گزر سکتا ہے؟ دیکھیں اگست کے مہینے میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بارشوں کے سپیل اسی طرح آتے رہیں گے. اس کے درمیان میں جب بریک آئے گی تو آپ کو ہبس محسوس ہوگا, لیکن جو مڈ آف اگست کے بعد جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا وہ چینج ویدر ملے گا. لیکن اس میں ایسا ہو کہ جب بھی کوئی سپیل آئے گا بارش ہوگی, کیونکہ اس میں مغربی ہواؤں کے سلسلے کی وجہ سے جو ہمارے پاس کولڈ ونڈ آتی ہے وہ انٹریکٹ کرتی ہے, تو وہ آپ کو وہ جو ڈیوریشن ہوگا اس میں ٹیمپریچر کافی بہتر مل جائیں گے. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا جو ابھی جو سپیل گزرا تھا اس سے بہت لوگوں کے پنکھے بند ہو گئے تھے, تو یہ اس طرح کے ٹیمپریچرز جو ہے نا آپ کو کمی محسوس ہوگی جب وہ ویدر سپیل آئے گا. لیکن جب وہ گزر جائے گا اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو ہبس بھی محسوس ہوگی جیسا کہ آج آپ کو محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آخری میرا آپ سے سوال ہے کہ جو النینو یا سپر النینو کی بات کر رہے تھے, تو گزرتے وقت کے ساتھ اب جو سپر النینو کی کنڈیشنز ہیں ان میں کچھ کمی آ رہی ہے یا وہ بھی شدت اختیار کر رہی ہیں, اور سپر النینو کے ساتھ جو مونسون ہے وہ اب کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا, ابھی بھی اس کا بہت پیک ٹائم ہے؟ دیکھیں ابھی جو پیسیفک اوشن کی جو کنڈیشنز ہیں نینو 3.4 انڈیکس کی, تو 1.7 ڈگری سینٹی گریڈ ابو نارمل چلا گیا ہے, تو یہ بہت ریپڈلی ہوا ہے. تو آگے بھی آنے والے جو ماڈل پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ یہی پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے جو مہینے ہوں گے, آنے والے جو منتھ ہوں گے, اس میں یہ ٹیمپریچر مزید رائز کر سکتا ہے, ان کی پروجیکشن ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی 2027 کا آغاز ہوگا یا 2027 میں اس کے ڈراپ ہونے کے بھی چانسز ہیں, وہ ماڈل جو پروجیکٹ کر رہے ہیں. ابھی اس کی بات کرنا قبل از وقت ہے, کیونکہ النینو جب یہ ویری اسٹرانگ ہو جائے گا اس وقت جو آلریڈی اوشنز بہت وارم ہو چکے ہیں, جیسا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بہت ریپڈلی وارم ہوا ہے, یہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ریپڈلی وارم ہوا ہے. تو یہ ہم جو ماڈل کلائمیٹ ماڈلز ابھی بھی پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ 2027 میں جا کے اس میں کمی آنا شروع ہوگی. اب کس حد تک کمی آتی ہے یہ آنے والا وقت, یعنی 2027 تک جو سپر النینو کی کنڈیشنز کے باعث ہمیں تھوڑا سا وارم ٹیمپریچر ہی برداشت کرنا پڑے گا. دیکھیں بالکل اس میں جو کوئی بالکل حقیقت ہے یہ کہ جب ویری اسٹرانگ النینو ہوگا تو ہمارے ہاں ٹیمپریچرز جو ہے نا وہ نارمل سے زیادہ ہی ہوتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں ابو نارمل ٹیمپریچرز ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو فلیش فلڈنگ ہوئی اور وہاں پر جو سنو میلٹ ہوئی اس کا ریٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھا, ٹھیک ہے نا. اور اب آ کے یہ والا جو سپیل پچھلا گزرا ہے اس نے ذرا ٹیمپریچر نارمل کی ہیں یا نارمل سے کم کی ہے, لیکن اس سے پہلے جو اس نے کر دیا ہے وہی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ادھر ہو چکا ہے. جی
ٹھیک ہے، بے حد شکریہ عرفان ورک صاحب. اور ہمیشہ کی طرح بہت ہی قیمتی معلومات. موسم کو لے کر سبھی ہوتے ہیں پریشان کہ آیا آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. گرمی کے موسم میں اور جب بارشوں کا سیزن چل رہا ہو، دھوپ نکلے تو سبھی پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے اسلام آباد کے شہری، آج ان سے دھوپ برداشت نہیں ہو رہی اور دعائیں کر رہے ہیں کہ کاش ابر کرم آج پھر برس جائے. لیکن ابھی 2 دن کا انتظار کرنا ہوگا. اگلا جو موسمیاتی نظام ہے وہ آئے گا 29 جولائی سے اور آگے اگست میں پھر بارشیں ہوں گی. تاہم سپر النینو کی کنڈیشنز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور کچھ تو گرم درجہ حرارت کے ساتھ ہی ابھی اس سال کو گزارنا ہوگا. تاہم بارشوں کے باعث درجہ حرارت میں کچھ حد تک کمی ہو سکتی ہے اور سیلابی صورتحال کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. کہیں نہ کہیں بارش کی وجہ سے خطرات اور خدشات بالکل موجود رہیں گے.